ہر تہذیب میں کچھ علامات، اشیاء یا خیال ایسے ہوتے ہیں جن کی ڈیمانڈ ہمیشہ زیادہ ہی رہتی ہے، کبھی کم نہیں ہوتی۔ ایسی اشیاء یا خیال وہاں کے لوگوں کے لیے مقدس ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اہم ضرورت بھی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ وہاں کے لوگوں کی بقا سے جڑا ایک ایسا اہم تصور یا خیال ہوتے ہیں جو انہیں شناخت دیتا ہے اور جسے چھوڑنا ان کی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ ایسے خیالات ہر تہذیب، ہر معاشرے میں معمولی رد و بدل کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ جیسے مغربی ممالک میں ایسے خیالات میں سے ایک خیال آزادی کا ہے، اس لیے وہاں ہر نئی چیز یا خیال کی جانچ اسی اصول پر ہوتی ہے کہ کیا یہ چیز ہماری آزادی میں تو مخل نہیں ہے۔ وہاں ہر اصول یا خیال کی اہمیت بھی اسی چیز پر منحصر ہے کہ کیا یہ خیال ہماری آزادی کو محفوظ کر رہا ہے یا نہیں، یا پھر اس اصول سے کسی قسم کی شخصی یا اجتماعی آزادی تو متاثر نہیں ہو رہی۔ آہستہ آہستہ یہ خیال ٹوٹم کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ ٹوٹم سے مراد کوئی مقدس چیز یا خیال ہے جو وہاں کے لوگوں کے لیے بہت اہم تصور کیا جاتا ہے۔ اس ٹوٹم کی تضحیک یا بے ادبی اخلاقی اور معاشرتی جرم تصور کی جاتی ہے۔ بہت سی تہذیبوں میں ٹوٹم کی نوعیت اور اقسام مختلف ہیں۔ مثلاً کچھ تہذیبوں میں یہ ٹوٹم خاندانی حسب و نسب ہے، کچھ میں جرت اور بہادری یا خاندانی وقار، اور کچھ میں حب الوطنی یا علاقائی ثقافت وغیرہ۔ یہ بہت عام سی بات ہے کہ جب ایک شے ہر حال اور ہر صورت ڈیمانڈ میں رہے تو اس کا کاروبار شروع کر دیا جاتا ہے۔ ایسے لوگ کم نہیں جو موقع پرست ہیں۔ بہت سے لوگ جن کا کام ہی کاروبار کرنا اور اپنا الو سیدھا کرنا ہے، وہ اس خیال یا ٹوٹم کو بیچتے ہیں۔ اسے کئی طریقوں سے اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لوگوں کے جذبات کو مجروح کیا جاتا ہے کہ وہ بلیک میل ہو کر اس ٹوٹم سے متعلق ہر جائز اور ناجائز چیز کو خریدیں، مانیں یا پھر اس پر بغیر کسی چوچرا ایمان لے آئیں۔ کیونکہ ایسے ٹوٹم لوگوں کے لیے تقدس کی علامت ہیں، اس لیے وہ ان کے سامنے بحث کرنے، سوال کرنے یا اس کی تصدیق کرنے کو بھی اخلاقی طور پر برا سمجھتے ہیں۔ ہماری تہذیب کا ٹوٹم کیا ہے؟ ہمارے یہاں کیا چیز سب سے زیادہ بیچی جا رہی ہے؟ یہ ٹوٹم مذہب ہے۔ کبھی آپ نے فیس بک پر ایسی پوسٹ دیکھی ہیں جن میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر خدا سے محبت ہے تو کمنٹ میں ایک بار خدا کا نام لکھو، یا نبی سے محبت ہے تو یہ پوسٹر 10 لوگوں کے ساتھ شیئر کرو۔ مقصد محض پوسٹ کی تشہیر اور لائک کی تعداد میں اضافہ ہی ہے، مگر لوگوں کے مذہب یا خدا سے جڑے جذبات کی جان بوجھ کر چٹکی لی جاتی ہے تاکہ ان کی سوچ پر عقیدت کا پردہ پڑا رہے اور وہ جلدی جلدی اپنی محبت ثابت کرنے کو کمنٹ میں اضافہ کرتے رہیں۔ یہ وہی چال ہے جو غیر شادی شدہ جوڑوں کو دیکھ کر مانگنے والی چلتی ہیں۔ اللہ جوڑی سلامت رکھے صرف ایک دعا نہیں بلکہ وہ جذباتی چٹکی ہے جس سے مچل کر ہم اپنا بٹوا ہی دے دینے کو تیار ہیں، اور اگر آپ اسے دعا سمجھتے ہیں تو ذرا پیسے دینے سے انکار کریں، آپ کو جواب میں ایسی دعائیں سننے کو ملیں گی کہ آپ کے کان لال ہو جائیں گے۔ دوسری طرف ہمیں مذہب ہر دکان پر بھی دستیاب ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء سے لے کر دکانوں یا کپڑوں کی مارکیٹوں تک کے نام سب عربی ہیں، اور انہیں اکثر اوقات سعودی عرب کے مختلف شہروں کے نام پر رکھا جاتا ہے۔ یہ اسی بات کی تو علامت ہے تاکہ سننے والا پارسائی اور ایمانداری کا قائل ہو جائے، پھر چاہے دودھ میں چونا ملا کر بیچیں یا بکرے کی جگہ گدھا، مگر المدینہ قصاب کے نام سے سب حلال ہو ہی جاتا ہے۔ ویسے تو ناموں کو مذہب سے مشروط کرنے کا رواج ہے ہی، مگر بعض اوقات تو اردو کے الفاظ کے ساتھ ہی الف اور لام لگا کر دکان پاک کر لی جاتی ہے۔ اب النواز فیبرکس میں کپڑا چاہے کتنا ہی گھٹیا کوالٹی کا بیچا جا رہا ہو، مگر اس دکان سے مال خریدنا ثواب کا باعث تو ہوگا۔ یہ نفسیات ہمارے لوگوں میں کہیں گہرا گڑھا کھود کر بیٹھی ہے۔ کسی بھی چیز پر مذہب کی بڑی سی سرخی لگی ہو تو ہم سوال اٹھانے یا تدبر کرنے کو معافی نہیں کرتے۔ بعض اوقات ہم مذہب کو اپنی ذاتی لڑائیوں میں بھی ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ مذہب کا جھنڈا لگا کر صرف کمنٹس اور لائک یہ چیزیں ہی نہیں بیچی جا رہی، یہ گھڑا اس سے زیادہ گہرا اور تعفن زدہ ہے۔ کچھ مطلب پرست لوگ ذاتی مفاد حاصل کرنے کے لیے مذہب کی آڑ میں لوگوں کو استعمال بھی کرتے ہیں۔ انہیں اپنی مرضی سے لڑایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے اور ڈرایا بھی جاتا ہے، مگر اگر ٹھنڈے دماغ سے سوچیں تو یہ محض طاقت اور اس کے اظہار کے کھیل ہیں، اور ان کا فائدہ ہمیشہ ایک ہی انسان یا تنظیم کو ہوتا ہے، لوگوں یا مذہب کو نہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو مذہب کے نام پر مجروح کرنا اتنا آسان کیوں ہے؟ پہلا جواز تو مذہب کی سیکنڈ ہینڈ تعلیم ہے، یعنی ہم اپنا مذہب دوسرے مذاہب کی طرح پادری اور پیشواؤں کسی روایت میں سیکھتے ہیں۔ ہمیں غیر شعوری طور پر اس بات کا قائل کر لیا گیا ہے کہ مذہب سیکھنے اور سکھانے کی ذمہ داری محض چند لوگوں کی ہے، اس لیے بلا واسطہ طور پر مذہب سیکھنا نہ تو ضروری ہے اور نہ ہی ہم اس کے قابل ہیں۔ دوسری وجہ ہمارا اپنا احساس جرم ہے۔
इस एहसास जुर्म की कहानी नफ्सियात के असूलों में छुपी है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी चीज को हम बचपन से ही इर्द गिर्द वालों अम्मा अब्बा के लिए मुकद्दस और अहम बनता देखें और फिर इस चीज का खौफ और अकीदत हमारी तहजीब का भी अहम हिस्सा हो, तो हम भी इस चीज के लिए वैसे ही जज्बात और एहसासात अपने अंदर पैदा करने के लिए खुद को मजबूर पाते हैं और जबरी तौर पर इसकी कोशिश भी करते रहते हैं। कुछ ऐसे ही जज्बात हमारे मजहब से मुतल्लिक भी होते हैं, और क्योंकि हमारे यहाँ मजहब को डांट डपट के साथ सिखाया और समझाया जाता है और हमारा पहला मजहबी तारुफ कारी साहब का खौफ ही होता है, इसलिए खुदा और रसूल से एक मुस्बत मोहब्बत भरा ताल्लुक पैदा होने की बजाय वो ताल्लुक के खौफ और सजा से मशरूत हो जाता है। वक्त के साथ साथ हम अंदर ही अंदर इस अकीदत से या एहसास से दूर होते जाते हैं, मगर क्योंकि इसका बरमला इजहार हमें इर्द गिर्द वालों की नजर में बुरा बना सकता है या किसी किस्म का सवाल बुरा समझा जाता है, इसलिए हम मजहब को जाहिरी और इबादत का हिस्सा तो बना लेते हैं, मगर इस सब में भी हम खुद को मुजरम महसूस करते हैं कि हम खुदा और उसके पैगंबर से वैसी मोहब्बत करते ही नहीं जैसे हमारे इर्द गिर्द के लोग करने को कहते हैं या जैसी हमें करनी चाहिए। हम इस जुर्म की ओवर कॉम्पनसेशन के लिए हर इस चीज की तायद करते हैं जिसमें मजहब का नाम लिया जाता है, और दिल के इस चोट को छुपाने के लिए हम कमेंट में खुदा का नाम लिखते रहते हैं। किसी की गई जरा सी बात पर इश्ताल अंगेज जज्बात का मुजाहरा करने लगते हैं ताकि हमारी मजहबी हसासियत का कुछ तो बरम रहे। सिर्फ यही नहीं, दूसरों को हम जितना नीचा करते हैं हम अपनी दानिश में उतना ही ऊंचा होते चले जाते हैं। मगर यहाँ सवाल उठता है कि क्या हर मजहबी तासुर या जज्बाती उबाल ओवर कॉम्पनसेशन ही है? ये भी तो मुमकिन है कि इंसान असल में खुदा और मजहब से इतनी ही मोहब्बत रखता हो। जी बिल्कुल, ऐसे लोग भी मौजूद हैं। इसके लिए एक मिसाल पेश खिदमत है। नफ्सियाती तरबियती इंटर्नशिप के दौरान एक जहनी मरीज अक्सर कहा करता कि इसे खुदा नजर आता है और वो खुदा से बातें भी करता है। ऐसा दावा तो बहुत से सूफिया का भी है, तो फर्क कैसे हुआ? जवाब बहुत आसान है। जिस इंसान को ये दावा है वो अपनी बाकी मानदा जिंदगी का मुशाहिदा करे। क्या उसकी जिंदगी में खुदा और मजहब हर मामले में मौजूद है और वो एक मतवाजन और मुस्बत जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहा है, या इससे लोगों को अच्छाई और भलाई मिलती है जो कि हमारे मजहब का एक अहम खासा है, या वो गेट पर खड़ा हर आने जाने वाले को पत्थर मारते हुए ये कह रहा है कि उसे खुदा नजर आता है या वो खुदा से बात कर सकता है। याद रखिए, मजहब किसी टोटम का नाम हरगिज नहीं, ना ही खुदा किसी नफ्सियाती कॉम्प्लेक्स का नाम है। अपना मुशाहिदा खुद करें, मजहब की फर्स्ट हैंड नॉलेज और मालूमात हासिल करें, इल्हामी किताब का तर्जुमे के साथ मुतालिया करें, खुदा से जाती ताल्लुक बनाने की भरपूर कोशिश करें, और ये ताल्लुक या मोहब्बत उतनी ही जाती और मुकद्दस हो कि जिसमें किसी मजहबी पेशवा या माँ बाप के हवाले की भी गुंजाइश न हो, क्योंकि खुदा हमारे कारी साहब का गुस्सा या माँ बाप की डांट थोड़ी है। खुदा एक जाबिर और नाइंसाफ हुक्मरान या मजहबी पेशवा का गुरूर तो नहीं, उसे खुदा और अपने तख्लीकार की तरह ही जाने। शायद हमारी बोसीदा और पुरानी दुकानों के नाम के साथ हकीकत में किसी रोज अलिफ और लाम का इजाफा हो जाए।